بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں تقریباً سبھی لوگ جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں پریشانی کے شکار ہیں۔ جس آدمی کو دیکھو وہ اپنی ہی پریشانیاں بتاتا ہے۔ جس آدمی کو اٹھاؤ چاہے وہ جاب کرتا ہے تو مالک کی وجہ سے پریشان، وہاں کے ماحول کی وجہ سے پریشان، یا تنخواہ کم ملنے کی وجہ سے پریشان۔ تو مختلف قسم کے، اگر کوئی طالب علم ہے وہ اپنے پیپروں کے جلد آنے کی وجہ سے پریشان، نہ پڑھنے کی وجہ سے پریشان، ٹیچر کے صحیح سمجھانے نہ سمجھانے کی وجہ سے پریشان۔ تو مختلف قسم کی کیٹیگریوں میں، مختلف قسم کے شعبوں میں سبھی آدمی پریشان۔ کوئی روزانہ کا دہاڑی کرنے والا ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی اگر سیٹھ اور مالک ہے وہ بھی پریشان ہے۔ ہر قسم کی پریشانیاں جدا جدا ہیں اور اپنی ہی نوعیت کی ہیں۔ تو ایسے وقت میں ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا اردو میں معنی کہیں گے برداشت کرنا۔ جس نے برداشت کرنا سیکھ لیا وہ ہر میدان میں کامیاب ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ وہ پریشانی کو دیکھے گا، دیکھنے کے بعد گرے گا، گرنے کے بعد اپنے آپ کو بکھرنے نہیں دے گا، اپنے آپ کو جوڑ کر کھڑے ہو کر پھر چلنا شروع کر دے گا۔ اگر کوئی مرض کو دیکھے گا، مرض کو دیکھ کر اسے اللہ کی جانب سے دیکھ کر صبر کرے گا، برداشت کرے گا۔ تو برداشت کرنے کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو دل میں آیا کرتے چلے جاؤ۔ اس کا برداشت کرنے کا ہم ایک اور معنی کرتے ہیں اپنے نفس کو سنبھالنا اور روکنا۔ دل چاہتا ہے طالب علم کا کہ میں اچھی اچھی مرغن غذائیں کھاؤں، میں وہاں گھوموں، میں وہاں گھوموں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، لیکن اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ اگر اس طریقے سے زندگی من چاہی زندگی گزارو گے تو پھر کیسے ڈاکٹر اور کیسے انجینئر کامیاب بن سکتے ہو، کیسے بلندیوں کو پا سکتے ہو۔ اپنے آپ کو اپنی منزل کو متعین کر کے اپنے مستقبل کو تاریک ہونے سے، برداشت سے، کہ وقتی طور پر ان تمام لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر پگار کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں، دہاڑی پہ کماتے ہیں، تنخواہ دار ہیں، جاب والے ہیں اور پریشان ہیں مالک کے رویے سے، ماحول کی وجہ سے، تو برداشت کرنا پڑے گا۔ تبدیلی کوئی حل نہیں ہے، رکنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھاتے ہوئے آہستہ آہستہ محنت کرتے 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 اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے جب چلیں گے ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے آج کی اس موضوع میں یہی گزارش کروں گا، جس قسم کے بھی حالات آئیں اپنے آپ کو برداشت کا عادی بنائیں۔ جس نے اپنے آپ کو برداشت کے عادی بنا لیا وہ ہر میدان میں کامیاب ہے۔ ماحول کی پریشانی، مہنگائی کی پریشانی، روزگار کے مسائل، بہت دکھ ہوتا ہے کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے آمدن 500-700 روپے ہے اور اپنے مہنگائی کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مارا، مارنے کے بعد پہلے بچوں کو مارا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس کو برداشت تھوڑی کہتے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ ایسے موقعوں پر تو ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ برداشت کرنا تھا، اپنے آپ کو جوڑنا تھا، اپنے آپ کو سنبھالنا تھا اور پھر اپنے آپ کو لے کے چلنا تھا۔ رک جانا، بیٹھ جانا، دبک جانا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں اپنے بچوں کو اپنے آپ میں، مزاج میں برداشت پیدا کیجئے، محنت پیدا کیجئے، جذبہ محنت، مزاج محنت پیدا کیجئے اور اپنے اللہ سے تعلق قائم کیے رکھیے۔ آج اتنا ہی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔